اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ دیکھیں، مسجد اقصی اور اس کے اطراف کا جو علاقہ ہے، یہ وہ علاقہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے عبد خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ پھر رب العالمین نے مسجد اقصی کا تعارف کروایا، ارشاد فرمایا الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی، یعنی وہ مسجد اقصی بھی برکت والی ہے، اس کے ارد گرد کا جو علاقہ ہے، جو اطراف میں لگتا ہے، وہ بھی برکت والا ہے۔ یہ برکتیں کیا ہیں، اس کے حوالے سے مفسرین نے مختلف اقوال نقل فرمائے ہیں۔ بہرحال مسجد اقصی کے ساتھ مسلمانوں کا، جس طرح حضرت فرما رہے تھے کہ دلی لگاؤ ہے، اور اس لگاؤ کی کئی وجوہات بھی ہیں۔ جیسے جو ہے مدینہ پاک میں ہجرت کر کے جب مسلمان آئے تو 17 مہینے اور کچھ دن اسی مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ ہمارا وہ قبلہ اول بھی ہے، تو اس لیے مسجد اقصی کے ساتھ ہمارا ایک دلی لگاؤ ہے اور والہانہ محبت ہے۔ تو بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ہے وہ علاقہ حاصل کیا، اور اس علاقے کو ایک منصفانہ انداز میں مسلمانوں نے چلایا کہ ہر کسی کے حقوق کا خیال رکھا۔ پھر اس کے کچھ عرصہ بعد لوگوں نے سازشیں کر کے اس کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی، اور پھر وہ حاصل کر بھی لیا۔ پھر حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں مسلمانوں نے دوبارہ اس کو حاصل کیا، اور پھر تاریخ روز روشن کی طرح واضح ہے کہ کس طرح جو ہے چند سال پہلے اس کو جو ہے پھر سازشیں کر کے ہمارے کچھ نام نہاد لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے جو ہے دنیا کا امن خراب کرنے کے لیے اس کو دوبارہ جو ہے صہیونی قوتوں نے ہتھیا لیا ہے۔ اب دیکھیں، دنیا میں جو ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ مسئلہ ہے، مسجد اقصی اور فلسطین کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، مسئلہ کشمیر سب سے بڑا مسئلہ ہے، لیکن ہمارے حکمران بیک آواز ہو کے اس کو نہیں اٹھا پا رہے ہیں، اور جو عالمی لیڈر نام نہاد بنے ہوئے ہیں وہ بھی کوئی انصاف کا جو تقاضا ہے وہ پورا نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ جو ہے روز بروز الجھتا جا رہا ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اتفاق اتحاد کے ساتھ ایک بھرپور طریقے سے آواز بن کے، طاقت بن کے اپنا جو قبلہ اول ہے اس کو حاصل کریں، تاکہ یہ مسئلہ ختم ہو اور امن اور سلامتی کا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب بیت المقدس فتح ہوا، تو فتح ہونے سے پہلے ان لوگوں نے کہا تھا بھئی ہم آپ سے جنگ نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے، ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ یہ علاقہ آپ کے پاس آنا ہے، ہماری صرف ایک خواہش ہے کہ اس وقت جو آپ کے امیر المومنین ہیں آپ ان کو بلائیں، ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، ہم نے جو ان کے بارے میں علامتیں پڑھی ہیں وہ علامتیں ہم دیکھ لیں اور پھر یہ آپ کے حوالے کر دیں گے۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس وقت مسلمانوں کے کمانڈر ان چیف تھے، تو انہوں نے حضرت عمر کو خط لکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، 22,000 مربع میٹر کے حکمران۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو ایک کمزور سی سواری تھی، اور جو آپ نے جبہ پہنا ہوا تھا اس پر 14 سے زیادہ پیوند لگے ہوئے تھے۔ آپ کے ساتھ ایک غلام تھا، اب باری باری سوار ہو رہے تھے، باری پہ غلام سوار ہوتا، باری پہ آپ سوار ہوتے۔ اتفاقاً جب وہاں پہنچنے کی قریب ہوئے تو غلام کی سواری کی باری تھی، حضرت عمر کی چلنے کی باری تھی۔ تو لوگوں نے جب دیکھا بھی یہ کوئی جو ہے نا سیاہ فوم اور عجیب شخص جو ہے یہ سوار ہے، تو لوگوں نے کہا یہ آپ کا امیر المومنین ہے، اس سے تو خوبصورت وہ ہے جو چل رہا ہے۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا امیر المومنین وہ نہیں ہے جو سوار ہے، امیر المومنین وہ ہے جو چل رہا ہے۔ بہرحال یہ ایک پیغام ہے ہمارے آج کے مسلمانوں کے حوالے سے۔ حضرت عمر جب وہاں پہنچے تو حضرت ابو عبیدہ نے عرض کی کہ اے امیر المومنین، کاش آپ کے پاس شاہی سواری ہوتی، شاہی لباس ہوتا، آج ہمارا روب و دبدبہ ان پہ بیٹھتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو آپ جلال میں فرمایا اے ابو عبیدہ، اگر میں نے حضور کی زبان سے آپ کے فضائل نہ سنے ہوتے تو میں آج آپ کو سزا دیتا۔ مسلمانوں کا روب اور دبدبہ لباس میں نہیں ہے، سواری میں نہیں ہے، میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت جب تک قرآن کا دامن تھام کے رکھے گی ساری دنیا پہ غالب رہے گی، اور جب میری امت قرآن کا دامن چھوڑ دے گی پھر مغلوب ہو جائے گی۔ امت کا جو حال ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کی تعلیمات سے دور ہو گئے ہیں۔ دیکھیں، قرآن پاک نے ہمیں جہاد کا حکم دیا، قرآن نے ہمیں ہر وقت تیاری کا حکم دیا تھا۔ آج مسلمان اور مسلمانوں کے حکمران، مسلمان ممالک اگر تیار رہتے جہاد کے لیے اور اسلامی جو شعائر ہیں ان کی حفاظت کے لیے تیار رہتے تو یہ دن ہمیں نہ دیکھنا پڑتے۔ آج ہر
ملک ہر شخص جو ہے وہ مصلیحت کا شکار ہے، صرف مذمت تک کام ہو رہا ہے، اس کے آگے کام نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے دن بدن ان کے مظالم بڑھ رہے ہیں۔ رمضان المبارک میں تو یہ زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں، رمضان کے علاوہ بھی وہ لوگ مظالم کر رہے ہیں، اور مسلمان کا جو خون ہے وہ بہایا جا رہا ہے، اور ہم صرف جو ہے نا مذمت کی حد تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمیں چاہیے قرآن کا دامن پکڑیں اور قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہمارے جو علاقے ہیں، ہمارے جو ممالک ہیں، ہمارے جو شہر ہیں، ہمارے جو لوگ ہیں، ہمارے جو شاعر ہیں، اسلامی جو شاعر ہیں، ان کی قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہم حفاظت کریں گے تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب مسجد اقصی اور اس طرح کے دوسرے جو ہمارے مقبوضہ علاقے ہیں وہ واپس آ جائیں۔